سر جامی میری گل دا وزن کریں کہ میں آتا کے پیاں وقت میں ویکساں تو سندا کے پیاں ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے. جڑے میرے جوان بھرا بیٹھے ہو اجازت ہے؟ ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا. ساری زندگی یہ گل یاد میں بڑے آرام نال بڑی تسلی نال میں زور نہیں لاؤنا میری طبیعت تھوڑی خراب ہے تہاڈا میرا وعدہ ہو گیا امام حسین دے ممبر دے وعدہ پہ کردا جڑے میں گل کرساں میری گل ہی زور ہو سی گل ہی زور نظر آوے تو اتنی قیمت نہیں جتنی میری مطلوب ہے. ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے. ساری زندگی اس بات کو یاد رکھنا فطرت اللہ نے بنائی ہے اور فطرت پہ کسی بندے کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی بنائی فطرت ہے اس نے فطرت بنا دی. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی ہر بندہ ہر بات کا خریدار ہو ہی نہیں سکتا. ایڈا بڑا مجمع ایڈی سونی داد تے دعائے ایک مصرع میں نے پڑھ دیا بھرپور آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی. گزارش میں نے کی ہے ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے. جناب تقی خان صاحب جب دو سردار آپس میں ملتے ہیں پہلے جوان سے لے کے آخری جوان تک سننا ہے سمجھنا ہے پھر بولنا ہے. جب دو سردار آپس میں ملتے ہیں نا بھائی جان تب دونوں سرداروں کی ملاقات کے دوران دونوں سرداروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں سردار ایک دوسرے کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتے ہیں. دونوں سردار ایک دوسرے کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تحفے تحائف دیتے ہیں. پہلے جوان سے لے کے آخری جوان تک میں دو سرداروں کی ملاقات پڑھنے لگا ہوں. تقی خان صاحب آیا ہی میں پہلی باریاں میں مجمع دا پتہ ہی نہیں مجمع سر سن دے یا خطابت سن دے شعر سن دے یا نثر سن دے میں چوتھا مصرع پڑھن لگا پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے دل میرا بڑا وے بھاویں سارے چپ کر وین انہاں چوں ایک بولے ایک میری مرضی دا بولے میں اسے اعتراض میری گل دا وزن کر معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میں دو دوستوں کی ملاقات پڑھنے لگا ہوں. دوست ملاقات کے دوران ایک دوسرے کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتے ہیں. تحفہ سننا دو دوستوں کی ملاقات ہے. شیر چامی میری گل دا وزن کری معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے. یہ سب صلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے. اور نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی دیا ہے. تو میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. چنگی امامہ دے پتر ہاتھ اچھے ہائے دری تیری زندگی ہوئے. ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے. یہ سب صلے ہیں کوئی میری گزارش پسند آئے تھا یہ سب صلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے. نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو. تیری میری کوئی ساتھ تک ونجا ویٹ رائی تمہارے آنا بولنے دی کوشش تھا کر لیں میرا زور ہی ویک کوئی پریشانی تو نہیں نا. ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے. یہ سب یار میں نے ویک میں پڑھتا پیا تسی میں نے ویکھو امام حسین دے عزادار آندے راسن باندے واسن میں پڑھتا پیا تسی ویکھن میرے لباس ویک. یہ سب صلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے. اور بھائی جان بات کی حد تو دیکھیں نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی دیا ہے. چار مصرے تقی خان صاحب چاہتے میں نے پڑھ دیے بھرپور داد بھی ہو گئی دعا بھی ہو گئی میری توقع سے بہت خوبصورت آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے. اگلی بات ہے ویکھی میرے پاس ہے حسین کا ذاکر سمجھنا یہ میرا ممبر ہے حسین کے غلاف میں ہاتھ ہے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے. تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں اگلے ایک جملے پہ میرا حق بن جائے تو میرا حق رکھنا نہیں حق نہ بنے تو بولنے نہیں. خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی دیا ہے. سردار تقی خان صاحب رسول خدا معراج سے واپس آئے اگلا دن آیا رسول کے گھر کے باہر قطار لوگ کھڑے ہوئے تھے. انکل جی ایک بندہ رسول کے سامنے آیا اس بندے نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوئیے گا سنیں کل رات کو آپ عرش پہ گئے تھے. رسول نے مسکرا کے فرمایا ہاں میرے بچوں کی زمین جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے. ہاتھ ہے تو اچھا ہوئے ہاتھ ہے تو آجاتے اندر ہے علی ہاتھ اچھے ہائے دری فرمایا ہاں پھر بچوں کی زمین جو ہے آسمان پہ تو میں گیا تھا بچوں کی زمین جو ہے آنا جانا تو بندہ بیٹھا فرنٹ تو چپ پوے چنگا اونج نہیں لگتا اتنے بول سو کتنے جوان بھراؤ ذکر حسین چی بولتے چنگے لگ دے ہو میں تسی آپ دسو زبان کو فائدہ ہے جڑی گلیاں محلے چ بولے تھے اتنے جس نہیں بولنا زبان دا فائدہ کیا ہے. بندہ آگے آ گیا اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوئیے گا ایک سوال کرنا ہے. فرمایا پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوئیے گا سنا ہے کل رات کو آپ عرش پہ گئے تھے. فرمایا ہاں میرے بچوں کی زمین جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے ہاں میرے بچوں کی زمین جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے. انکل تقی خان صاحب میرے بزرگ ہی ہو
میرے بڑے برائیو کروڑا درجہ میرے تو سینئر پڑھو امام حسین پاک سرکار تو بہت عزت دیتی ہیں امام حسین پاک سرکار دے سونے مدا خانو 11 اگست تسی پڑھ کے ٹر گئے ہو علامہ ناصر رضا علوی صاحب کو فیصل آباد دو بھی گاٹے جڑا مجمع بیٹھے اس مجمع جا کے 2 4 5 6 7 20 نالی ضرب دے تو جا کے فیصل آباد دو مجمع نہیں بنتا لمحہ مجھے وہ نہیں بھولتا میں نے فیصل آباد میں کتنی بار بات کی سنی کتنی بار ہے میں یہ نہیں آتا تسی اٹھ کے بولو میں جتنا میرا حق بنے میں نے اتنی داد نہیں دعا چاہیے ہاں میرے بچوں کی زمین جو ہے پرانا گھر جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے یہ بندہ ہٹا ایک اور بندہ آ گیا اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوئیے گا سنا رات کو آپ عرش پہ فرشتوں سے ملے تھے رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا ہاں پھر بچوں کے نوکر ہیں جاتا ہوں ملنا جلنا تو پڑتا ہے ہاں میرے بچوں کے میں جوان دا چہرہ دیکھ سا جرا گھر ٹوڑ کے مجلس سے جا گیا گول سن کے سمجھ کے وال جب کر گیا ہاں میرے بچوں کے نوکر ہیں جاتا ہوں مجبوری ہے پھر ملنا جلنا تو پڑتا ہے یہ بندہ ہٹا ایک اور بندہ آ گیا اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوئیے گا سنا رات کو عرش پہ آپ کی اللہ سے 10,000 باتیں سنا رات کو عرش پہ آپ کی اللہ سے 10,000 باتیں رسول خدا نے فرمایا بے شک تم نے صحیح سنا ہے رات کو میری میں نے دیکھ رات کو میری عرش پہ اللہ سے 10,000 باتیں اس نے کہا مثلا کس موضوع پہ بھائی کیمرہ مین سیر جاؤں جوان دی ویڈیو بنا ہل جل جڑا نہیں بولتا میں دیکھوں کیڑا شعر ہے اس نے کہا مثلا 10,000 باتیں ہوئی کس موضوع پہ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا جب باتیں 10,000 تھیں پھر موضوع بھی ہزاروں تھے پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں پہلی بار معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں روٹ جاؤ طے کر لو کہ آج کے بعد اپنے سنوکر علی عباس عسکری کو نہیں سننا آج کے بعد اسے نہیں بلانا نہیں آیا وہ جوان گھر سے چل کے اس مجلس میں جس کے پاس زبان ہے بھائی جن وہ بات کو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا وہ حاضر بھی ہے وہ غیر حاضر بھی ہے اس نے کہا مثلاً کس موضوع پہ 10,000 باتیں ہوئی رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا کبھی اذان کی بات کبھی نماز کی بات کبھی روزے کی بات کبھی فروغ کی بات کبھی اصول کی بات کبھی حج کی بات کبھی زکوٰۃ کی بات کبھی عرش کی بات کبھی فرش کی بات کبھی لوح کی بات کبھی قلم کی بات کبھی خشکی کی بات کبھی در کی بات کبھی آسمان کی بات کبھی زمین کی بات کبھی دن کی بات کبھی آسمان کی بات کبھی شام کی بات کبھی رات کی بات کبھی صبح کی بات کبھی روشنی کی بات کبھی اندھیر کی بات کبھی زمینوں کی بات کبھی سدرہ کی بات کبھی سدرہ سے نیچے کی بات محمد فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب وحدت کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے 10,000 باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی جس میں علی کا نام نہ لیا جی 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 میں صدقے بھیا جی جی میں صدقے بھیا 10,000 باتوں میں سے 10,000 باتوں میں سے نیاز ہونی شروع ہو گئی ہے کسی اور بندے بھی پیسے رکھنے ہوں تو گھن نہ ہو جائے 10,000 باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی انکل کی خان موت ناظم مر صاحب غلط وزن کرے 10,000 باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی جس میں علی کا نام نہ لیا 10,000 باتوں میں سے ایک بات بھی سجدہ کھلاڑی چپ ہوئے تو کم نہیں ہوندے تھوڑا رل کے رویا میرے اللہ 10,000 باتوں میں سے ایک بات بھی اللہ نے ایسی نہیں کی بڑے آرام سے بڑی تسلی سے جس میں علی کا نام نہ لیا بندے میں مکہندہ پہ ہاں میں ادھا فضائل پڑھ لیا ادھا میں اور پڑھنا میں تم سلام پہ کر دوں پیر فلک شیر سے جی کی بلاؤ کباب بھائی علی سندھو بندے آ رہے تھے رسول سے سوالات کرتے جا رہے تھے رسول جواب دیتے جا رہے تھے یک دم رسول نے دیکھا مجمع کے آخر سے ایک ہاتھ اٹھا ہاتھ تھا سلمان کا جیسے آتا ہے علی کا نام جیسے باتا ہے علی کا نام دل دے امام باڑے سواد چاہی میں آنکھیں کہوے سوچیں دل میں آنکھیں کہوے تو سنے کہوے آخر سے ایک سلمان کا ہاتھ اٹھا ہاتھ تھا سلمان کا اس نے ہاتھ چاہ کے یا رسول اللہ ناراض ہوئے گا بندے تو آپ سے بہت سوال پوچھ رہے ہیں مصروف تو آپ بہت ہیں مگر یا رسول اللہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جملہ پسلیاں توڑ کے باہر آ رہا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوئے گا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 10,000 راتوں جتنی ایک رات تھی مگر یا رسول اللہ ناراض نہ ہوئے گا رات کو آپ نے عرش کی بلندیوں پہ علی کو کیسا پایا رات کو آپ نے عرش کی بلندیوں پہ علی کو کیسا پایا اسکول میں کالجز میں یونیورسٹیوں میں اردو ادب سننے سمجھنے کہنے پڑھنے والے جوان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو حسین کا ذاکر سمجھنا یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک امام حسین کا ذاکر سمجھ لینا یہ میری جھولی پھیلی ہوئی ہے میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جن بندوں کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں یا رسول اللہ رات کو آپ نے عرش پہ علی کو کیسا پایا رسول نے مسکرا کے فرمایا اخی الیہ بھائی یہاں جا سلمان کو اپنے پاس بٹھایا جس نبی کے آگے اللہ اونچا بولنے سے منع کرتا ہے اس نبی نے کہا سلمان تھوڑا اونچا پوچھ سلمان نے اپنا والیوم بلند کیا سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہے رات کو آپ نے عرش کی تقی خان صاحب کے بلا ممبر تے اعلان ہے چوتھا مصرع میں پڑھ دے وہاں پنڈال اٹھ کے بولے چاچا داد تھوڑی ہے میری گال وڈی ہے
अर्श की बुलंदियों पे अली को कैसा पाया। सलमान को सीने से लगा के रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, सलमान मैं तुझे क्या बताऊं, सरहद अक्ल से भी दूर अली देखा है, अमर तौहीद पे मामूर अली देखा है, और सलमान इतनी तो फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने जिस कदर अर्श पे मशहूर अली देखा है। सदके जी 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 मैं सदके बना, जी जी मैं सदके तेरे हाथ दी खैर हो गए, इतनी तो फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने, सदके बना इस कदर वीर मैंने वेखी इन मेरे लग रहा इतनी तो फर्श पे मैंने जो वेख्या मैं जो पढ़ता पाया मैं तेन वेदा तू मैंने वेख सच्चे खबे के वेदा, इतनी तो फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने जिस कदर अर्श पे मशहूर अली देखा है। राजी रहे मैं तुम सलाम पे करता, इतना ही पढ़ना ही, इतनी तो फर्श पे शोहरत नहीं पाई। अपना अपना मिजाज है, अपना अपना म्यार है, अपना अपना मूड है, अपना अपना अंदाज है, अपना अपना हर बंदे का पढ़ने का तरीका सलीका वे, पर सवाद होंदा पिया। बड़े प्यार नाल मैं गल तुहाडे हवाले पे करदा, मूँह सोहनी दात ते दुआ आंदी पई है, मैं वत आता पिया गल्लां औखियां तो औखियां अंकल तकी खान, मैं वत आता पिया सारे चुप कर, मैंने एक बोले एक मेरी मर्जी दे बोले, मैं ऐसे तराजियाँ जिस कदर अर्श पे मशहूर अली देखा है। पर्दे वहदत के करीब पहुंच गए रसूल खुदा, मेराज की रात, मैंने पूरा मजमून छोड़ दिया, फिर वाई सदी की ब्लॉग। पर्दे वहदत के करीब पहुंच गए रसूल खुदा, पर्दे के अंदर से एक आवाज़ आई, ओदनो मिन्नी करीब आ जा। रसूल करीब हो गए। रसूल खुदा ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे अल्लाह नाराज़ नहीं होना, अभी तक जो जो तूने मुझे हुक्म दिए हैं वो सारे जिब्राइल की ज़ुबान के ज़रिए मुझ तक पहुँचते रहे हैं। मेरे अल्लाह आज तूने मेरे से कोई ख़ास बात करनी थी, मेरे अल्लाह आज जो तूने इतना बड़ा एहतमाम किया, इतना बड़ा तूने इंतज़ाम करवाया, मेरे अल्लाह आज तूने कोई मेरे से ख़ास बात करनी थी। पहला चौथा में से गवारे हुए आखिरी चौथा मिसरा बढ़ गया, या अली अली तो सलाम पे करता हूँ, रात बाकी मुलाकात बाकी, या अली मदद। जो मैंने पहला चौथा मिसरा पढ़ा था, नबी ने महराज से पलट कर यही बताया सहाबियों को, खुदा ने मुझको बतूल दी है, खुदा को मैंने अली दिया है। नबी ने कहा था मुझे अल्लाह ने बतूल दे दी, मैंने अल्लाह को अली दे दिया। रसूल महराज पे पहुँच गए। मेरे बुजुर्गों इमाम हुसैन पाक सरकार दे दोवें अजीम मदा खान बैठे हो, मैं माफ़ी मांग के आता पिया चाचा, मैं मज़र मैं कभी तुम तकलीफ दी तो कोनी, मैं आज तुम तकलीफ दे के आता पिया। चौथा मिसरा मैं पढ़ा तो सब मैं नहीं वेखना, तकलीफ करे मजमे वाले पासे वेख के जवान दस है जरा चुप है, मैं उसकी शागिर्दी इख्तियार करूँगा, बड़ा पीड़ा है, सुन के समझ के घर टोर के मजले से जा गए, सुन के समझ के वाल मैंने वेख, सुन के समझ के वाल मेरी गल पचावे सी, अपना अपना फेफड़ा संभाल, अपना अपना पित्ता थाम, नाराज़ नहीं होना। इमाम हुसैन पाक सरकार के मैं सबसे छोटा नौकर हूँ, ये मेरे दोनों हाथ मेरे कानों पे हैं। जादू होता ही वो है जो सर चढ़ के बोले, वो बंदे का पुत्र ही नहीं होता जो मैदान से भाग जाए। यहाँ से एक जवान उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी, चौथा मिसरा सुन लिया, चौथा मिसरा समझ लिया, चौथे मिसरे पे बोलने को दिल नहीं आया। मिंबर के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूँ, जिंदगी स्टाम्प पेपर पे लिख के तेरे हवाले कर जाऊंगा, आज के बाद तेरे इलाके में नहीं आऊंगा। बोलने पे दिल है, फिर तू मेरा दाद रख ले, मेरा हक रख ले, फिर ये मिस्र जाने, मिस्र का मालिक मेरा मौला जाने, बरोज़े हश्र जाने, इसकी कीमत जाने और तू जाने, अगला काम तेरा है, अगला काम मेरा नहीं। रसूल ने वापस आके साहबियों को बताया, मैं रात को अर्श पे गया था, वहाँ पे जाके अल्लाह ने मुझे बतूल दे दी, अल्लाह को मैंने अली दे दिया। रसूल महराज पे पहुँच गए। रसूल ने कहा, मेरे अल्लाह अभी तक तूने सारे पैगाम जिब्राइल की ज़ुबान के ज़रिए, मेरा अल्लाह आज तूने कोई मेरे से ख़ास बात करनी थी जो तूने इतना बड़ा एहतमाम करवाया। मेरा अल्लाह तूने मुझे क्यों यहाँ, क्यों चौथे में से तवज्जो करे, मेरा अल्लाह तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। आवाज़ तौहीद आई, मेरे महबूब तुझको तो मालूम है तुझसे बढ़कर कोई भी प्यारा नहीं, तुझको तकलीफ़ दी है फ़कत इसलिए आज खलवत ना हो तो गुजारा नहीं। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब बात सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिश्तों की थी, बात सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिश्तों की थी, तभी रूहुल अमी को उतारा नहीं। नौकरों के जरिए से ये बात हो, मेरी गैरत को हरगिज़ गवारा। जी वो पे जी 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 मैं सदके में, नौकरों के जरिए से ये बात हो, सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मजलूम के हर गम से महफूज रहो। नौकरों के ज़रिए से ये बात हो, मेरी गैरत को हरगिज़ गवारा नहीं। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह तफसील से आपको सलाम करेंगे। करोड़ गुना ज़्यादा ऐसे फ़ज़ाइल पढ़ लूँ, वो बीबी राज़ी नहीं होती जो दूर से आती है देर से जाती है। पढ़दा ही कोई नहीं, मैं मिंबर ते आदा पिया, ज़ाकिर गल करेंदे कि खुशामद नहीं करते असी, या खुशामद साढ़े को नहीं होंदी। मैं मिंबर ते खलो के आदा पिया,
میں خوشامد تاں کراں جے میں خوشامد کرن دا والا ہویا. من خوشامد کرن دا والی کو نہیں آਉਂਦਾ, خوشامد کرن نال تے لعنت بندا ہی کوئی نہیں کہ مصائب خانہ دی ہوندے میں کوئی لمحہ مصائب پڑھا. میں تبرکن پڑھدا پیا, وہ بی راضی ہو جائے جو شام سے آئی ہوئی. جڑے علم والے دے مرید بیٹھے سر چا اجازت مانگ کے 4 کا لفظ 4 کا حرف عباس کی زندگی میں بڑا اثر رکھتا ہے. میں کوئی زور نہیں لاؤنا, تیری ہنج آ گئی اگلی گل تے تینوں میں سلام کر ویسا. جڑے علم والے دے مرید بیٹھے سر جاؤ. 4 حرف عباس کی زندگی میں بڑا گہرا اثر رکھتا ہے. عباس جس دن دنیا میں آیا شعبان کی 4 تھی. رونا تو نہیں اتنا جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے. لفظ میں تیرے حوالے کر سکتا ہوں, کوشش تھا آپ کرنی. جس دن عباس دنیا میں آیا شعبان کی 4 تھی. زندگی ہو گئی. بھائیوں میں عباس 4 تھے. عباس کا نام دیکھو, عین بے الف سین, حروف 4 تھے. 4 عباس جنگیں لڑا, 4 ہتھیاروں سے لڑا, 4 بار حسین نے میدان جانے سے روکا. 4 جنگیں لڑا, 4 ہتھیاروں سے لڑا, اور 4 دفعہ حسین نے میدان جانے سے روکا. 4 دفعہ عباس نے اپنی زندگی میں اپنے وجود پہ جبر کیا ہے. یہ 4 وجہ بتا رہا ہوں, 4 موقع بتا رہا ہوں, تمہیں سلام کروں. عباس کی زندگی میں وہ 4 موقع کون سے تھے جس میں عباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کر لیا. صبر اور ہوتا ہے, جبر اور ہوتا ہے. پہلا موقع سنا رہا ہوں, میں ممبر چاہتا پہنتا رہے سے دھیان جاگی اسے گل دیتا ہے میں سلام کر ویسا. 21 رمضان 40 ہجری, شہر کوفہ, صبح فجر کا وقت تھا. مولا علی شہنشاہ بادشاہ کو ضرب لگ گئی. مولا علی شہنشاہ بادشاہ کو گھر میں لایا گیا. ساری اولاد علی کے ارد گرد کھڑی تھی. سب سے زیادہ جلال میں تھے عباس. 21 رمضان کی صبح فجر کے وقت دہشت اور وحشت عباس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی, اور عباس کا ہاتھ عباس کی تلوار پہ تھا. عباس اس تیاری میں تھا کہ ایک بار مجھے بابا اشارے کریں اور میں ابن ملجم کے ٹکڑے کر دوں, اس نے ہمیں یتیم کر دیا. ساری اولاد علی کے ارد گرد کھڑی تھی. علی نے اپنی آنکھیں کھولی. تقی خان صاحب میرے تو کروڑا درجہ بہتر پڑھ دے پہ ہو. میں ممبر چاہتا پیا وہ بندہ پتھر دا بنے وا جڑا اگلی گل تے ہائے بھی نہیں کر سکدا. ہاں جاوے نوے بندور دی منزل وہ بندہ پتھر دا بنے وا, علی دیاں تو بندہ معافی منگے جڑا اگلی گل تے نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. ساری اولاد علی کے ارد گرد کھڑی تھی. علی نے آنکھیں کھولیں. ساری اولاد میں علی نے عباس کو سب سے زیادہ جلال میں دیکھ کے کہا عباس. عباس خوش ہو گیا. عباس نے ہاتھ تلوار پہ رکھا. جی بابا. علی نے کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا. وہ بندہ شیعہ ہے جس نے ابھی نہ ماتم کرنے نہ ہائے کرنے پتھر دا بنے ہو. میں صدقے جی میں صدقے بننا جی میں اس سوتے مصائب میں نہیں آندا میں کیا کرا جی میں صدقے بننا. علی نے کہا عباس میں ان آنکھاں دکھائے روے ماں سنائیں دی وسط لکھنے. عباس میرے قاتل کو شربت پلا. پتہ نہیں کس طریقے سے علی نے عباس کو صبر کرنا سکھایا تھا. پہلا موقع جب عباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کیا. اس سے زیادہ جلدی میں کر ہی نہیں سکتا. میں مضمون ہی اپنی زندگی پہلی باری پڑھتا پیا. میں تو سلام پہ کردا 3 طریقے میں اور پڑھنے میں انہوں تو معافی مانگ کے تو سلام پہ کردا. دوسرا موقع عباس کی زندگی میں جون آیا جب عباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کیا. حسن کے جنازے پہ تیر چل گئے. 700 تیر کمان سے نکلا, 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگا. چودھریو وڈے لوگو سردار بیٹھے ہو. امام حسین پاک سرکار دی عزت دی قسم چاہ گیا تھا پیا میں سب تو چھوٹا نوکر ہاں, تسی امیر ہو, چودھری ہو, وڈے لوگو سردار ہو, پر قرآن دی سو حسین تو وڈا سلطان ہے ہی کون اللہ دی اس کائنات وچ. او بندہ علی دیاں تو معافی منگے انکل جی جڑا اس گل تے نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. 700 تیر کمان سے نکلا, 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے. دنیا کہتی ہے حسن امیر ہے, حسن امیر ہے, حسن امیر ہے. کیا امیروں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہاں بار گلی میں یہاں روڈ پہ کوئی بندہ مر جائے نا, اطراف میں سے اس کی
لاش پہ کوئی پھول لے آتا ہے، کوئی چادر لے آتا ہے، کوئی چراغ لے آتا ہے، کوئی خوشبو لے آتا ہے، کوئی چارپائی لے آتا ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اللہ کی اس کائنات میں جنازے کے لحاظ سے پہلا غریب ہے حسن، جس کا جنازہ اس کے گھر سے گیا، اس کے جنازے پہ کوئی تیر لے کے آیا، کوئی تلوار، جی میں صدقے بن جا، جس کے جنازے پہ کوئی تیر لے کے آیا، کوئی تلوار لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، کوئی خنجر لے کے آیا۔ 700 تیر کمان سے نکلا، 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے۔ میں بڑا ڈر ڈر کے پڑھتا پیا، سخت لگے تو میں نے معاف کریں، سخت نہ لگے تو اتنا ہائے کریں کہ دکھ کھیلی دیں گے تیرے راضی ہوں میں۔ 700 تیر کمان سے نکلے، 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے۔ جلال میں عباس گھر کی طرف دوڑا تلوار اٹھانے کے لیے، دوڑتا دوڑتا عباس اتنے جلال میں تھا، گھر کے اندر داخل ہوا۔ ایک عباس کا طریقہ تھا، سلیقہ تھا، جہاں بھی عباس کے سامنے زینب عالیہ شام کی ملکہ علی کی علی بیٹی آ جاتی تھی نا، انکل جی عباس میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے سلام کرتا تھا۔ یہاں حسن کے جنازے پہ تیر لگے، 70 حالت کیا ہے؟ عباس جلال میں دوڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آج پہلی بار زینب کھڑی رہی، عباس سامنے سے دوڑ کے چلا گیا، معافی منگی، یہ نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے۔ عباس دوڑتا دوڑتا اپنے حجرے میں گیا، عباس نے تلوار اٹھائی، زینب نے پلٹ کے دیکھا، زینب نے آواز دے کے کہا اماں فضہ خیر نہیں بہن زینب جیسی ہو۔ بھائی عباس جی میں صدقے بن جا، اماں فضہ آج خیر رہے ہو، میں صدقے بن جا، اماں فضہ آج خیر نہیں ہے، اماں فضہ بہن زینب جیسی ہو، بھائی عباس جیسا ہو اور مجھے سلام نہ کرے، شیر چاہ میری گال تے ودن کر، معافی منگے علی دیاں دھیاں تو اگلی گال تے جنہ ماتم کرے نہ ہائے کرے، بہن زینب جیسی، بھائی عباس جیسا، زینب کو عباس رک کے سلام نہ کرے، اماں مدینے میں قیامت نہیں آ جانی۔ اتنے میں عباس اپنے حجرے سے تلوار اٹھا کے جلال میں دوڑتا دوڑتا گھر سے باہر نکلا تھا۔ زینب عالیہ نے عباس کا بازو پکڑا، عباس کیا ہوا ہے؟ عباس تم نے مجھے جڑے بہنے دے بھرا بیٹھے سویر جاؤ، عباس آج رک کے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ عباس نے روکے گا بی بی عباس زندہ ہی نہیں ہے، عباس کی زندگی میں، عباس کی آنکھوں کے سامنے بطول کے نفیس بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی بارش۔ او میں صدقے، جی 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 میں صدقے بن جا، جی میں صدقے بن جا، او میں صدقے بن جا۔ عباس کے جیتے جی بطول کے نفیس بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی بارش، عباس زندہ نہیں ہے۔ زینب عالیہ نے عباس کی ابا میں ہاتھ ڈالا، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے۔ زینب عالیہ نے رو کے کہا عباس میرا بھائی حسین بڑا غریب ہے، عباس اس کی غربت کا خیال رکھنا۔ جلال میں عباس گھر سے دوڑا، ایک ہاتھ تلوار پہ تھا، جنازے کی طرف جا بھی رہا تھا، دوڑ بھی رہا تھا، جلال میں بھی تھا، اور عباس اپنے اندر سوچ رہا تھا یہ بیوی نے کیا کہہ دیا، حسین اور غریب، حسین اور غریب، بندہ پتھر دبڑے واجڑ اس گل دے آئے بھی نہیں کر سکتا، حسین اور غریب۔ عباس یہ سوچ رہا تھا، لیکن جب وہاں پہ پہنچا غربت کو حسین کی عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پہلے سوچ رہا تھا حسین غریب کیسے ہے، حالت کیا ہے؟ عباس پہنچا تو غربت حسین کی عباس نے دیکھی کچھ ایسے، حسین غریب ہی کچھ اتنا تھا، اپنے زخمی بھائی کا جنازہ چھوڑ کے سامنے والوں کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا تھا اب تیر نہ چلانا، میں جنازہ واپس لے جاتا۔ جی میں صدقے بن جا، جی 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 میں صدقے بن جا، جی میں صدقے بن جا۔ عباس تیر نہ چلانا، اب تیر نہ چلانا، عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حسین کہہ رہے تھے اب تیر نہ چلانا، میں جنازہ واپس لے جاتا ہوں، میں پہلے زیادہ پڑھ گیا تو میں سلام پہ کرتا ہوں، میں زندگی وفا کی تھی تو انشاءاللہ تفصیل تو کدی یہ مضمون سنا ایسا میں تو سلام پہ کرتا ہوں۔ 4 موقع میں نے بتائے تھے، موقع میں بیچ میں 3 پڑھا ہوں، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ تیسرا موقع میں تمہیں صرف اتنا بتا دوں، تیسرا موقع جب عباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کیا تھا، وہ موقع وہ تھا جب شام کی فوج نے کہا تھا حسین دریا کے کنارے سے اپنے خیمے اکھاڑ لے، یہ تھا تیسرا موقع۔ چوتھا موقع سن، زندگی وفا کی تو انشاءاللہ تفصیل سے تو یہ سناؤں گا۔ چوتھا موقع میں تن سلام پہ کرتا ہوں، امام حسین پاک سرکار دی پاک کما تیرا ٹورا ہے قبول فرمامین۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں عباس آ گیا حسین کے پاس۔ عباس نے آ کے حسین کے سامنے ہاتھ باندھے، مولا مولا مجھے لڑنے کی اجازت تو دیں۔ چیخ نکلی حسین کی، رو کے فرماتے ہیں عباس لڑنے کی اجازت مجھ سے نہ مانگ، تو نے مانگنی ہے تو جا کے مرنے کی اجازت اس بی بی سے مانگ جس نے تجھے پالا ہے، جس نے اکبر کو پالا ہے، جس نے سغرا کو پالا ہے، جا کے زینب سے مرنے کی اجازت مانگ۔ عباس وہاں سے چلا، زینب عالیہ کے خیمے کے اوپر آیا، خیمے کے دروازے کے پاس آ کے عباس نے خیمے کے دروازے میں اپنا سر رکھا۔ عباس نے باہر سے آواز دی زینب عالیہ بی بی میں اجازت چاہتا ہوں، کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ تڑپ
تڑپی علی کی علی بیٹی 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ بندہ علی کی بیٹیوں سے معافی مانگے جو اس بات پہ نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. عباس نے خیمے کے باہر سے کہا بی بی مجھے مرنے کی اجازت ہے. تڑپی زینب رو کے کہنے لگی عباس قد صدقت امیر المومنین, عباس میرے بابا علی نے سچ کہا تھا. عباس نے رو کے کہا بی بی میں بھی تو سنوں کیا کہا تھا میرے مولا نے. زینب عالیہ نے رو کے کہا عباس تم بہت چھوٹے تھے, ایک دن میرا بابا علی میری کلائیوں کو چومنے لگا تھا, میں نے رو کے کہا تھا بابا میری کلائیاں کیوں چومتے ہو. علی نے رو کے کہا تھا زینب ایک وقت ایسا آئے گا تیری کلائیوں میں رسیاں ڈال دی جائیں گی. عباس میں روتی اس وجہ سے ہوں میں ساری زندگی تیری بھری جوانی دیکھتی تھی. عباس میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو عباس کس کی مجال ہے کہ وہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے. عباس آج تو مرنے جا رہے, مجھے یقین ہو گیا میرے ہاتھ محفوظ نہیں, میرے سر سے چادر اتر رہی ہے. آدھا منٹ پڑھ کے تجھے سلام کروں گل میں اقصا سرت ماتم تو پرستیں لکھنے تین میں سلام پہ کرتا. قبلہ 2 حسرتیں تھیں عباس کی ساری زندگی. پہلی حسرت تو عباس کی یہ تھی کہ تلوار ملے اور جنگ کرنے کا موقع ملے. دوسری حسرت عباس کی یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچے. عباس کی ایک حسرت بھی پوری نہیں ہوئی. مصائب میں عباس کا پڑھ رہا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس جملے پہ جس کی جو دعا رکی ہوئی ہو آنسو آ جائیں تو باب الحوائج سے اپنی دعا مانگ لینا, اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو یہ میرا گربان حاضر ہے. ورنہ وہ بندہ علی کی بیٹیوں سے معافی مانگے جو اس بات پہ نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. عباس تلوار لے کے میدان میں جا رہا تھا, میں عباس کا نوکر ہوں, میں نے خیالات کی دنیا میں عباس کے قدموں پہ سر رکھا. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا عباس برا مت منائیے گا, مولا ساری زندگی آپ کی ایک حسرت رہی ہے کہ تلوار ملے اور جنگ کرنے کا موقع ملے. مولا 10 محرم ہے, مولا کربلا کا میدان ہے, مولا سکینہ 3 دن سے پیاسی ہے, مولا اصغر 3 دن سے پیاسا ہے, مولا زینب کے پردے کو خطرہ ہے. مولا آپ کربلا کے میدان میں ایک نیزہ اور ایک مشق لے کے چلے گئے. مولا آپ نے کربلا کے میدان میں جنگ کیوں نہیں کی, معافی مانگے وہ بندہ علی کی بیٹیوں سے جو نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. مولا کربلا میں بھی جنگ نہیں کی تو کرنی کہاں سے تھی. حالت کیا ہے عجب نہیں کہ اس بات پہ غازی کا مجھے جواب آئے. عباس نے کہا میرے ذاکر تو نے انصاف نہیں کیا, اس بات پہ انصاف کر. میں تو تلوار لے کے جا رہا تھا 9 لاکھ سے لڑنے کے لیے, راستے میں میرے گھوڑے کے سامنے حسین آ گئے. حسین نے مجھے اپنے گھوڑے سے اتارا, میں نے اپنے قدموں پر حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھا. میں نے حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے کیوں روکا ہے. حسین نے مجھے کھڑا کیا, حسین نے اپنا سر میرے کندھے پہ رکھا. عباس کا جواب ہے حسین نے اپنا سر عباس کے کندھے پہ رکھ کے عباس کے کان پہ اپنا منہ رکھ کے حسین نے آہستہ سے کہا عباس شامیوں پہ یہ سوچ کے وار کرنا کہ زخم تو لگائے گا بدلے میری زینب اور سکینہ کو دینے ہیں. عباس میری زینب بڑی بہن ہے, عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی.